السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تیسرے سپارے کے مختصر خلاصے پر، منتخبات پر۔ میں آپ کو پہلے بھی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ مختصر خلاصہ میں کوئی واقعاتی انداز میں بیان نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی ہر سپارے کے انشاءاللہ آج کے یعنی جو اس سال کے رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہم ہر سپارے کو لیں گے، ہر سپارے کی منتخب آیات کو لے کر آپ کو اس کی سیر کروائیں گے، اور آپ کو ضرور کہیں گے کہ آپ ان آیات کو تفصیل کے ساتھ معتبر تفاسیر کی روشنی میں ضرور دیکھیے گا۔ تیسرے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور آغاز میں ہی دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی کرسی کے لیے پڑھتے ہیں کہ انہیں کرسی مل جائے دنیا کی۔ آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے قرآن کریم کی، اور آپ حیران ہوں گے انشاءاللہ جب ہم قرآن کریم کی مفصل تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے رمضان کے بعد کسی وقت، تو پھر جب یہاں پہنچیں گے کسی وقت اللہ نے زندگی دی تو بتائیں گے کہ آیت الکرسی کا ہر جملہ اللہ کی طرف سے ایک دعویٰ ہے۔ اللہ مدعی بن کے سامنے آتے ہیں، اور آیت الکرسی کا ہر جملہ ایک دعوے پر مشتمل ہے۔ اس دعوے کی اپنے دلائل ہیں پورے قرآن کریم کے اندر، لا الہ الا اللہ۔ تو سمپل اب تو میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ عرض کر کے کچھ مسائل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بس اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، گنج بخش نہیں، لا الہ الا ہو۔ الحی، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کی سب اس کی مملوک ہے، اس کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے جلال کا یہ عالم ہے کہ کون ہوگا جو اس کے سامنے سفارش کی جرت کر سکے۔ البتہ جسے وہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا قیامت کے دن، وگرنہ سفارش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سفارش کرنے والوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سفارش جس مخلوق نے کرنی ہے ان سمیت تمام مخلوق کے بارے میں آگا پیچھا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، مخلوق کو اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ بتائے، جو اللہ نہ بتائے مخلوق کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ اکبر، اور اس کی جو گھیرے ہوئے اس کی کرسی، آسمان و زمین کو اس کی کرسی گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ وہو العلی، وہی تو علی ہے، اونچی شان والا ہے، العظیم، عظمت والا ہے۔ دو تین مسئلے ذکر کر دیتا ہوں، وگرنہ تو ہر آیت الکرسی کا ہر جملہ ایک دعوے پر مشتمل ہے۔ یہاں مسئلہ شفاعت بھی ہے، مسئلہ علم غیب بھی ہے۔ کسی کو جرت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے لب کھول سکے، البتہ اللہ جسے اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکے گا۔ بس یہ ہے شفاعت اجازت۔ اللہ کسی کے پیار کا ہاتھوں مجبور ہو کے اس کی سفارش سن لے، یہ بھی ممکن نہیں۔ اللہ کسی کے دبدبے سے مجبور ہو کے اس کی سفارش کو سن لے، یہ بھی مجبور نہیں۔ دنیا میں دبدبے سے بھی بندہ مجبور ہوتا ہے، پیار سے بھی مجبور ہوتا ہے۔ اللہ نہ کسی کے دبدبے سے مجبور ہوتا ہے نہ پیار سے مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ شفاعت۔ مسئلہ علم غیب، اللہ کہتا ہے بندہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، البتہ جتنا میں بتاؤں اتنا جانتا ہے۔ تو علم غیب کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی کے بتلائے سب کچھ معلوم ہو جانا، ما کان ما یکون، آگے پیچھے، یہ سب صرف اللہ کا کام ہے۔ بندے کو اللہ کے بتانے سے جو معلوم ہوتا ہے اس کے علم غیب نہیں کہتے، اس سے اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، کہ بعض غیبوں پر اللہ بندے کو مطلع کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ مطلع اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیا۔ انبیاء میں سے امام الانبیاء کو سب سے زیادہ غیبی امور سے مطلع کیا، لیکن پھر بھی وہ عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ بتانے سے کوئی عالم الغیب نہیں بنتا، ورنہ میرے سمیت آپ سمیت ہر بندہ دوسروں کی نسبت عالم الغیب ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا، آپ کو پتہ نہیں تھا، پھر تو آپ کی نسبت میں عالم الغیب ہو گیا۔ میرے استاد کو میرے نسبت زیادہ پتہ تھا، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے استاد پھر عالم الغیب ہو گئے۔ یہ تو پھر ہر بندہ عالم الغیب ہوگا دوسرے کی نسبت سے۔
ٹھیک ہے نا. تو بندہ مطلع علی بعض الغیوب تو ہو سکتا ہے کہ بعض غیبی امور پر اللہ کی طرف سے مطلع ہو جاتا ہے، وہ انبیاء ہوتے ہیں، بس یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ سپارہ نمبر 3 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 256 ہے، یہ بھی بڑی کمال کی آیت ہے ہر آیت کی طرح. لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، جبر نہیں، زور و زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی ہدایت سے بالکل الگ تھلگ ہو چکی، گمراہی اور ہدایت الگ تھلگ ہو چکے ہیں، بالکل صاف نظر آتے ہیں کہ گمراہی کیا اور ہدایت کیا، ضلالت کیا اور ہدایت کیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے، شیطان کا انکار کرے، اللہ پہ ایمان لائے، وہ اس نے کیا کہتے ہیں بڑے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں. اب یہاں 2 چیزوں کا میں نے ڈسکس کرنا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور و زبردستی نہیں. کیا مطلب ہے؟ آپ کسی کو دین میں جبراً داخل نہیں کر سکتے، یہ ہے اس کا مطلب. بس کہتے ہیں نا اسلام زبردستی مسلمان کرتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. بھائی ہماری تعریف کے مطابق تو جس کو جبراً مسلمان کیا جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام تو اندر سے شروع ہوتا ہے، جبراً تو اسلام شروع ہی نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا. دین میں جبر نہیں. کیا مطلب؟ دین میں جبراً کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، کسی عیسائی کو، یہودی کو، ایتھیسٹ کو، کسی کو بھی، مجوسی کو نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھے، ایک دفعہ جو مسلمان ہو جائے اور اسلام کا اوتھ لے لے، حلف لے لے، تو پھر اسلام اسے مجبور کرتا ہے کہ تو اپنی حلف کی پاسداری کر. یہ بات یاد. لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. نماز کے لیے کہا جائے، روزے کے لیے کہا جائے، روزے کی پابندی کا کہا جائے، کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین. بھائی یہ لا اکراہ فی الدین کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمان حلف اٹھا لیتا ہے تو حلف کی پابندی پھر اسلام جبرن کرواتا ہے اس سے. یہ بات یاد رکھیے. اور یہ تو دنیا کا عام اصول ہے. ایک جج حلف اٹھاتا ہے، ایک جرنیل حلف اٹھاتا ہے، ایک کونسلر حلف اٹھاتا ہے، ایک اسمبلی کا ممبر حلف اٹھاتا ہے، تو پھر ریاست اسے مجبور کرتی ہے کہ تم نے اس حلف کی پاسداری کرنی ہے. اگر ریاست کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس کے دستور کی پاسداری ہوتی ہے، تو اللہ کے دستور کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس کی پاسداری ہو. اتنی اس پر بات کافی ہے، کیونکہ ہم مختصر طور پہ یہاں قرآن کریم کی سیر کر رہے ہیں. ایک تو لا اکراہ فی الدین پہ بات ہو گئی. ایک ایمان پہ یہاں بات ہے. ایمان کے بارے میں کہا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ کہ پہلے آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، اللہ پہ ایمان لانا ہوگا. یعنی لا الہ پہلے، الا اللہ بعد میں. اسی کو یہاں یہ اس اسلوب میں کہا گیا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. ایک مومن کافر ہوتا ہے طاغوت کا، یاد رکھیے گا. ایک مومن، سب سے بڑا مومن طاغوت کا کافر ہوتا ہے، وہ طاغوت کا انکاری ہوتا ہے. طاغوت کا انکاری نہ ہو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایمان کے 2 جز ہیں. ایک طرف وہ بدی کا انکار کرتا ہے اور دوسری طرف وہ نیکی کا اقرار کرتا ہے. ایک طرف اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے اور دوسری طرف وہ صرف اور صرف ایک اللہ کا اقرار کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. طاغوت کا انکار کو درمیان کو انکار کے صرف اللہ 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 اللہ، اس سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے گا. پھر اسی سے آگے اس کی جڑیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں کہ برات کا اعلان بھی ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ جب ہم آگے پہنچیں گے جہاں آیات برات ہے، الولاء والبراء کے تحت، انشاءاللہ ہم وہاں ضرور بات کریں گے کہ اسلام اپنی صفیں دوسروں سے بالکل علیحدہ رکھتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا جی، یہ بات بھی ہو گئی ہماری آیت نمبر 255 پہ بھی اور 256 پہ بھی. اب ہم آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ سپارہ نمبر 3 ہی ہے، آیت نمبر 259. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. یہ آیت نمبر 259 کے اندر ایک نبی کا ذکر کیا گیا ہے اور مفسرین کی زیادہ تر تعداد اسی طرف کی گئی ہے کہ اس نبی سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے. بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام مراد ہوں یا نہ ہوں، ایک نبی کا ذکر ہے کہ وہ نبی ایک بستی سے گزرے اور وہ بستی کیا کہتے ہیں اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وہ بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر. وہ انکار کے طور پہ نہیں کہہ رہے تھے، انہیں ایک تعجب ہوا اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ان کو تو پورا یقین تھا، دل میں یہ خیال ہے کیسے اللہ زندہ کرے گا.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دے دی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو غالب مراد یہ، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہو جو بھی ہوں، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ بات کہہ دی کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو۔ وہ کوئی انکار نہیں تھا، ایک محض تعجب کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اپنے نبی کو مشاہدہ کروا دوں کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مشاہدے پہ ہم مزید بات کریں گے اس آیت کے اختتام پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے نبی کو چلے مشاہدہ کرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس نبی کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی رکھی۔ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال کے بعد اٹھایا اور پوچھا ہاں میرے نبی بتا کم لبثت، تو کتنی دیر ٹھہرا؟ ان کا لبثت یوما او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ جیسے غالب، جیسے اگر آپ مثال کے طور پر لے لیں، دن کے وقت انہوں نے کہا تھا تو جب وہ اٹھے تو شام ڈلی ہوئی تھی، تو ان کو ایک دن ہی لگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک اندازے ہوتے ہیں۔ بہرحال اٹھے تو انہوں نے اندازے سے جو صورتحال تھی اس کو دیکھ کے کہا دن یا دن کا ایک حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں نے میرے نبی میں نے تو یہ 100 سال تک موت دے رکھی۔ پھر کہا آپ نے کھانے کی طرف دیکھو، پینے کی طرف دیکھو، وہ سڑا نہیں، وہ بگڑا نہیں۔ یعنی جو چیز جلدی خراب ہوتی ہے وہ خراب اللہ نے نہیں ہونے دی۔ کھانا بھی اسی طرح، جو پینے کے لیے چیز تھی وہ بھی اسی طرح، اور جو چیز دیر تک رہتی اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی۔ وانظر الی حمارک، کہ اپنے کھوتے کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھو۔ گدھا بہترین سواری تھی اس دور کی۔ آج کل بھی گاؤں میں لوگ گدھے کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو گدھے کا سب کچھ گوشت ختم ہو چکا تھا اور اس کی ہڈیاں باقی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی میں نے تجھے 100 سال تک موت دی اور دوبارہ تجھے زندہ کیا، کیونکہ میں لوگوں کو اپنی قدرت پر نشانی بنا کے تجھے سامنے لانا چاہتا ہوں، کہ تیرے ذریعے میری قدرت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ کہ آپ کھوتے کی ہڈیوں کو دیکھو، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، کیسے اس پہ ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے، ہڈیوں کا پنجر تیار ہوا، اس پر گوشت چڑھا اور کھوتا زندہ ہو کے کھوتا صاحب سامنے آ گیا۔ فلما تبین لہ، جب نبی پر یہ بات مشاہدہ ہو گیا اللہ کی قدرت کا، کہنے لگے اعلم، اب مجھے مشاہداتی طور پر یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تو مجھے مشاہدہ ہو گیا، پہلے تو مجھے حق الیقین تھا، اب تو مجھے عین الیقین ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، اب تو مجھے عین الیقین ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد پھر میں تھوڑے سا اس پر اپنے کامنٹ انشاءاللہ سامنے رکھوں گا۔ اور اسی طرح کا مردے کو زندہ کرنے کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ یہ ہے پیار کا انداز، یہ ہے پیار کا انداز جس کو کہتے ہیں بلاغت میں الزام المخاطب بما لا یلتزم، الزام مخاطب بما لا یلتزم۔ مخاطب ایک الزام لگاتا ہے اور جو مخاطب اس الزام کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اور یہ اردو محاورے میں بھی یہ چیز بڑی کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ جیسے کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی کسی اپنے جگری یار کو کہتا ہے یار تو مجھے مارنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جگری یار جو اپنے جگری یار کو کہہ رہا ہے تو مجھے مارنا چاہتا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ پیار کا انداز، تعلق کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا میرے نبی کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا بھلا اللہ کیوں نہیں یقین، مجھے یقین ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے، کیا نبی کو اطمینان قلب حاصل نہیں تھا؟ اگر نبی کو نبی ہوتے ہوئے، اور وہ نبی جو ابراہیم علیہ السلام ہیں اور جن کا درجہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، اگر انہیں اطمینان قلب حاصل نہیں تو ہما شما کا کیا کیسا، ہم نتھو پھتو کا ہے، ہمیں پھر اطمینان قلب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟
جبکہ نبی کو اتنا وقت گزرا، نبی کو اطمینان قلب حاصل نہیں تھا۔ یہاں آ کے بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں، ایسی خشک رطب و یابس باتیں کرنے لگتے ہیں کہ مطالعہ کرنے والا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ یاد رکھیں، نبی کو سب سے بڑھ کر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، لیکن یہاں کیوں کہا گیا؟ یہ ہے مشاہداتی اطمینان قلب، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب جو حاصل تھا وہ عین حق الیقین والا تھا، کہ انہیں یقین تھا، دیکھا نہیں تھا، مکمل طور پر وہ مطمئن تھے کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اب انہوں نے اللہ سے یہ درخواست کی، یا اللہ جو اطمینان قلب مجھے ویسے حاصل ہے، مجھے اس اطمینان قلب جو مشاہداتی طور پر حاصل نہیں ہے، یہ اطمینان قلب مجھے مشاہداتی طور پر بھی کروا دے۔ اس لیے الحمدللہ ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا وہ چھوٹی سی لائن نیچے لکھ دیتے ہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، نیچے لکھتے ہیں بالمشاہدہ۔ یہ بالمشاہدہ چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس پر زندگیاں گزر جاتی ہیں مفسرین کی۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مفسرین پر، اور اس بر صغیر کے امام المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے قرآن کو ایسا حلوہ بنا کے پیش کیا، ایسا آسان بنا کے پیش کیا کہ ایک عام آدمی بھی دورہ تفسیر پڑھ لیتا ہے تو اسے وہ کمال حاصل ہو جاتا ہے تفسیر کے اندر جو بڑوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہیں آتا تو کبھی دورہ تفسیر پڑھ کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یا اللہ تعالیٰ میں مشاہداتی طور پر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے مشاہدہ ہی کروایا۔ آپ دیکھیں نا، یہ ساری بات ہی مشاہدے کی ہے۔ کہا میرے بندے 4 پرندے پکڑ لو۔ اب 4 پرندے کون سے تھے؟ عجیب عجیب باتیں، کوا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، بھائی یہ کہیں بھی ذکر نہیں آیا، بس 4 پرندے پکڑ لو، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا گوشت کو مکس کر دو، مکس کر کے ان کے پھر جو اجزاء ہیں وہ پہاڑ پہ رکھ دو، سمجھ آئی؟ ہر پہاڑ پہ، مختلف پہاڑوں پہ ان کی اجزاء رکھ دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ، تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ان کے گوشت کو مکس کیا، مختلف پہاڑوں پر اس کے گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے، پھر ان کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے گوشت کے ٹکڑے جوڑ دیے، ہر پرندہ الگ الگ ہوا اور سیدھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا، دوڑ کر آیا۔ پرندے مانوس ہوتے ہیں نا، آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے کیسے طوطے مانوس ہوتے ہیں، کہ بندہ اتنے لاکھوں کیا کہتے ہیں لاکھوں کی قیمت کے وہ طوطے ہوتے ہیں، لوگ ایسے اڑاتے ہیں اور وہ پوری کیا کہتے ہیں بستی کے چکر لگا کے واپس آ کے مالک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ 4 پرندے سیدھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آ گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو مشاہدہ کروایا کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا۔ اب یہاں میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیں، ہر نبی کو کچھ غیبی امور کے مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ جیسے معراج پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ کو بہت سے غیبی امور کا مشاہدہ کروایا گیا۔ ہر نبی کو اس کی استطاعت کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ غیبی امور کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جو بندوں کو معلوم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نبی کو کرواتے ہیں۔ کیوں؟ نبی سب سے بڑا داعی ہوتا ہے، نبی کی زندگی صداقت اور امانت پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب نبی پر وحی آتی ہے تو امت کے سامنے نبی کی سابقہ صداقت اور امانت والی زندگی بھی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ نبی مجھ سے وحی کو سن کر اور وحی سیکھ کر اپنی امت کو جو بتلا رہا ہے اس کو میں مشاہدہ بھی کروا دوں، تاکہ اس کی یقین میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو پھر ہر نبی کو کچھ مشاہدات کروائے جاتے ہیں، اور پھر وہ مشاہدہ سے مزید ایمانی تقویت پکڑ کے اپنی امت کو کہتا ہے کہ میں تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے امتیوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کس یقین سے دعوت دیتے ہوں گے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اس کا مشاہدہ کیا۔ اسی طرح عزیر علیہ السلام یا دوسرے کوئی بھی نبی جو خود 100 سال تک موت کی نیند میں رہے، وہ کس یقین سے دعوت دیتے ہوں گے کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس نے زندہ کرنا ہے۔ یہ ہے کہ نبی کو جو مشاہدات کروائے جاتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے تاکہ نبی کی استقامت میں اضافہ ہو، نبی کے ایمان میں اضافہ ہو، نبی کے یقین میں اضافہ ہو، اور وہ امت کو بتائیں کہ جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں ان میں سے بہت سی چیزوں کا میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔
یہ فرق ہے نبی اور فلسفی میں۔ فلسفی جو بات کرتا ہے وہ قیاس پر بات کرتا ہے، اٹکل پہ بات کرتا ہے، ظن و تخمین پہ بات کرتا ہے، گمان پہ بات کرتا ہے۔ ایسے ایسے فلسفی دنیا میں موجود تھے اور غالباً ہوں گے جو کہتے ہیں کوئی چیز کا وجود ہی نہیں، جو آپ خیال کرو وہی وجود ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ایسے اوٹ پٹانگ فلسفی لوگ بولتے ہیں کہ جن کا کوئی سر پر پاؤں نہیں ہوتا، لیکن فلسفی کوئی بھی بات کرے وہ گمان کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، وہ وحی کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا، وہ مشاہدے کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا۔ نبی اور فلسفی میں یہ ایک امتیازی فرق بھی ہے، نبی وحی کی بنیاد پہ بات کرتا ہے اور گمان کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا، بلکہ بہت سی چیزوں کے مشاہدے کی بنیاد پہ بات کرتا ہے۔ فلسفی کو یہ کہاں یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ چند حکمتیں آپ کے میں نے سامنے رکھنی تھی، اور جو ان نبیوں کو علم حاصل ہوا وہ علم مشاہدہ حاصل ہوا جو پہلے ان کو حاصل نہیں تھا۔ جیسے کیا کہتے ہیں جو 100 سال تک جن پر موت رہی، انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین ہے، میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پہ قادر، یعنی اب تو میں نے مشاہداتی طور پہ جان لیا۔ یہاں عالم سے مراد علم مشاہدہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے کہ اللہ عزیز و حکیم ہے، یعنی مشاہداتی طور پر جان لے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی بالمشاہدہ۔ تو یہ چیزیں کچھ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی تھی، وہ میں نے کر دی۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جو نبی ابراہیم علیہ السلام والا قصہ ہے 4 پرندوں کا، یہ آیت نمبر 260 ہے تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ کی۔ آگے چلتے ہیں کہ تیسرے سپارے میں ہی دوسرے سورہ بقرہ کی آیت 276 ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو، ربا کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود کا انجام مٹنا ہے، صدقات کا انجام بڑھنا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ایک بندے مومن کو اس کا یقین ہونا چاہیے، بظاہر سودی کاروبار سے اسے فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن انجام اس کا نقصان ہے۔ نہ صرف وہ تباہ ہوگا بلکہ میراث میں چلنے والی جو نسل ہے وہ بھی سودی کاروبار کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گی، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ ایک مسلمان کو اس کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ صدقات سے مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ مقدار میں بڑھے، خواہ معیار میں بڑھے، خواہ دونوں میں بڑھے، اللہ کی مرضی۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا خلوص اتنا ہی انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کیا کہتے ہیں سود کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ یہ 279 آیت ہے اور 278 آیت، 278 اور 279۔ یہاں سود والوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو سود سے باز نہیں آتے ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو تو جیت کس کی ہوگی؟ لا محالہ اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ آج ہم انڈیا سے ڈرتے ہوئے اپنی عددی قوت کو بڑھانے کے لیے، اپنی معاشی قوت کو بڑھانے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے دنیا کے مالیاتی اداروں سے سود لے کے مزید ان کی شکنجے میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہی حاصل نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے تو ہماری تباہی ہی تباہی ہے۔ ہم نے سقوط ڈھاکہ سے بھی کوئی سبق نہیں لیا، اور ملک میں اتنی بے امنی ہے، ہم اس بے امنی سے بھی کوئی سبق نہیں لے رہے، لیکن ہم نے کمر کسی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ پاکستان میں کم و بیش جتنے حکمران آئے سب نے سود کا کام کیا۔ آج یہ عمران خان آئے ہوئے ہیں تبدیلی کا نعرہ لگا کے، ماضی کے حکمرانوں کی نسبت سب سے زیادہ انہوں نے قرضے لیے۔ یہی حال نواز شریف کا تھا، یہی حال پہلے والوں کا تھا۔ شہید ضیاء الحق کے دور میں سود کی مقدار کم تھی، مائنس نہیں ہوئی تھی، جبکہ سود کے کاروبار کے متعلق اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، فرد ہو یا قوم، وہ فرد ہو تو ہارتا ہے، وہ قوم ہو تو ہارتی ہے۔ کاش ہمیں اس پر یقین حاصل ہو جائے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ 286 آیت ہے سورہ بقرہ کی،
جو اختتام کی طرف ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیجئے گا اور اپنی نمازوں کے بعد ان دعاؤں کو ضرور پڑھا کریں۔ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کی دعا، فلاں کی وجاہت سے، فلاں کی دعا، چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ سب سے بڑی دعائیں قرآن کریم کی دعائیں، کیوں نہیں پکڑتے آپ ان کو؟ اپنی طرف سے درود ایجاد کر دیتے ہیں، اچھے ساتھی پوچھنے لگتے ہیں جی کیا یہ درود پڑھیں؟ بھائی جو اصلی درود ہے وہی پڑھو بھائی، کافی ہے۔ عجمی زبان میں، عجمی عربی میں ہم نے درود بنائے ہوتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ درود پڑھو، بس ہم نے اپنی پیریاں چمکانی اور کچھ نہیں کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا، یا اللہ تعالیٰ ہم پر کیا کہتے ہیں وہ بوجھ کبھی نہ ڈالنا۔ لا الہ الا اللہ، پہلی امتوں والا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ تعالیٰ ہم سے وہ بار نہ اٹھا جس کی ہم میں طاقت نہیں، ہم سے درگزر فرما۔ وہ بوجھ نہ اٹھوانا ہم سے، یا اللہ جس سے ہم اٹھا نہ سکے، یا اللہ ہم سے درگزر سے کام لینا۔ واعف عنا، یا اللہ ہمیں بخش دینا۔ واغفر لنا، یا اللہ ہم پہ ترس کھانا۔ وارحمنا انت مولانا، یا اللہ تو ہی مولا کارساز ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو یاد کر لیں اور انہی الفاظ میں اللہ سے دعا کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ بقرہ اختتام کو پہنچی اور تیسرے سپارے کا تقریباً نصف بھی ہو چکا ہے۔ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے جس کو یہاں میں ملا کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں آیتوں کا آپس میں تعلق ہے۔ اللہ کہتے ہیں دین صرف اسلام ہے بس۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب آیت نمبر 85 اسی سورہ آل عمران کی، کہ جس نے بھی کیا کہتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو وہ چاہے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس صرف اور صرف اسلام، اس کے علاوہ کوئی گنجائش موجود نہیں۔ دراصل اسلام ہمارا پیمانہ زندگی ہے، ہمارا سٹینڈرڈ ہے، ہمارا پیمانہ ہے، ہمارے جو معیارات ہیں اس کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ اسلام ہے، بس اسلام۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جس انداز میں بات کی گئی آپ دیکھیں کہ دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کچھ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ دائی بن کر کس طرح بات کر رہے ہیں؟ اللہ دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ داعیانہ پوزیشن پر ہیں، اور اللہ بندوں کے متعلق بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی داعیانہ پوزیشن پہ آ جائیں، دفاعی پوزیشن پہ کھڑے نہ ہوں۔ آج اسلام پہ جب اٹیک ہوتا ہے، اسلام رواداری نہیں دکھاتا، اسلام خشک مذہب ہے، اسلام حقوق نہیں دیتا، اسلام مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام آزادی نہیں دیتا، ہمارا معروف زدہ طبقہ ٹھٹر جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے اور دفاعی پوزیشن پہ آ کے جسٹیفیکیشن دینے لگتا ہے۔ نہیں جی ہم تو لبرل بھی ہیں، نہیں جی ہم براڈ مائنڈڈ بھی ہیں، نہیں جی ہم دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ چلنا جانتے ہیں، نہیں جی نہیں، بالکل ہم اسلام تو برداشت کی بات کرتا ہے، اسلام تو اس کی بات کرتا ہے، اسلام تو اس کی بات کرتا ہے۔ یعنی مغرب سے جو اٹھنے والی اصطلاحات ہیں ہم اسلام کو بھی اسی رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے لیے مرعوبیت کو چھوڑ دیں، دفاعی پوزیشن چھوڑ دیں۔ ہمارے اپنے پیمانے ہیں زندگی گزارنے کے، کوئی ہمیں اپنے پیمانوں پہ لانے کی کوشش کرے ہم اسے سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ خبردار ہماری طرف نہ بڑھو۔ اگر تم نے اپنی زندگی کے پیمانوں پہ رہنا ہے تو ان پیمانوں پہ خوش رہو، تم جانو تمہارا حساب جانے، لکم دینکم ولی دین۔ لیکن تم اپنا معیار قائم کر کے اس معیار کو تم پوری دنیا پر تھوپنا چاہو اور خصوصاً اہل اسلام پر تم تھوپنا چاہو کہ تم نے جو معیار زندگی قائم کیا ہم اسے مان لیں، تم نے جو برداشت کا مطلب سکھایا ہے وہ برداشت کا مطلب ہم بھی لیں، تم نے جو رواداری کا مفہوم دنیا کو دیا ہے رواداری کا مفہوم ہم وہی لیں، تم نے جو مساوات کا مفہوم دنیا کو دیا ہے ہم بھی مجبور ہو جائیں کہ وہی مساوات کا مفہوم لیں، تم نے آزادی اظہار کا جو مفہوم دیا ہے، فریڈم آف اوپینین کا جو تم نے مفہوم دیا ہے وہی مفہوم ہم لینے مجبور ہو جائیں۔
تحفے ہماری زندگی پر اگر ہم تمہاری ان چیزوں کو مان لیں. اس سے پہلے ہمارے لیے موت اچھی ہے ایمان پہ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ جمہوریت کا نعرہ لگائیں, ہم اسلامی جمہوریت کو ایجاد کر دیں. وہ سیکولرزم کا نعرہ لگائیں, ہم اسلامی سیکولرزم ایجاد کر دیں. وہ کمیونزم اور سوشلزم کا نعرہ لگائیں اور ہم کیا کہتے ہیں مرعوب ہو کر اسلامی سوشلزم, اسلامی کمیونزم کو ایجاد کر دیں. وہ جس چیز کو ہاتھ لگائیں ہم اس کے ساتھ اسلام کی دم کو فٹ کر کے اسلام کی گرہ لگا کے اس کو سامنے لائیں. نہیں جی, اسلام جمہوریت کی بات کرتا ہے. بھائی اسلام سے بڑھ کر سوشلزم کا پرچار کون کر سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر برداشت اور رواداری اور آزادی, اظہار اور مساوات کی بات کون کر سکتا ہے؟ تحفے ایسے لوگوں پر جو اہل مغرب کی شیطانیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ان کی اصطلاحات, ان کے سلوگن اور ان کے نعروں سے مجبور ہو کے انہی کی باتوں کو لے کر اسلام کا دفاع کرنے چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دفاع نہیں ہے, یہ ان کے سامنے سرنڈر ہونا ہے. ہمارے اپنے پیمانے زندگی ہیں, ہمارے اپنے معیارات ہیں, ہم ان کے معیار کو قبول نہیں کریں گے. ہم ٹھوک کر میدان میں آئیں گے. بتاؤ تم مساوات کی بات کرتے ہو, مساوات کا مفہوم بتاؤ. تم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہو, آزادی اظہار رائے کا مفہوم بتاؤ. تم مروت اور رواداری کی بات کرتے ہو, بتاؤ مروت اور رواداری کا مفہوم کیا ہے. تم انسانیت کی بات کرتے ہو, ہیومینٹی کی بات کرتے ہو, ہیومینزم کی بات کرتے ہو. تمہاری انسانیت کا وہ مفہوم ہمیں پتہ ہے جس سے انسانیت شرما جاتی ہے, جس میں انسانیت ننگی نظر آتی ہے. ہم تمہاری انسانیت کے مفہوم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس سے ہمارے لیے موت اچھی ہے. لاؤ اپنی انسانیت کے مفہوم کو ہمارے سامنے رکھو, ہم اس کا پوسٹ مارٹم کر کے تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. مرعوبانہ ذہن ختم کر دیں. اسلام مجھے اور آپ کو مرعوبانہ پوزیشن پر نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام مجھے اور آپ کو دفاعی پوزیشن پہ نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام مجھے اور آپ کو داعیانہ پوزیشن پہ دیکھنا چاہتا ہے. اسلام مجھے اور آپ کو اس پوزیشن پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں اپنے معیارات اپنی جیب میں رکھو, بلکہ اپنی پینٹ کی جیب میں رکھو. معیار لینا ہم سے لو, معیار سیکھنے ہم سے سیکھو. ہم تمہیں معیار بتائیں گے, زمینی معیار نہیں, زمین میں رہنے والوں کے لیے آسمانی معیار, نبوی معیار اور خدائی معیار تمہارے سامنے رکھیں گے. ہم بتائیں گے مساوات کا درست مفہوم کیا ہے, ہم بتائیں گے رواداری کا اصل مفہوم کیا ہے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے ہاں انسانیت کا مفہوم کیا ہے, ہم تمہیں بتائیں گے ہم انسان کس کو سمجھتے ہیں, ہم تمہیں بتائیں گے تمہارے ہاں ڈیموکریسی اور جمہوریت اصل میں کہتے کس کو ہیں. پھر ہم تمہیں بتائیں گے تمہاری جمہوریت کا پوسٹ مارٹم کر کے ہم جمہوریت کے مقابلے میں اسلامی جمہوریت ایجاد نہیں کریں گے. ہم سیکولرزم کے مقابلے میں, سوشلزم کے مقابلے میں اسلامی سیکولرزم یا اسلامی سوشلزم یا اسلامک لبرلزم ایجاد نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنی اصطلاحات کے دائرے میں رہیں گے اور اپنے معیار زندگی کے دائرے میں رہ کر تمہیں بھی اسی کی طرف دعوت دیں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسلام مجھے اور آپ کو دفاعی پوزیشن پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا, داعیانہ پوزیشن پر دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کا آغاز ہی کیا ہوتا ہے؟ لا الہ, سب کی نفی, لا الہ الا اللہ. اسلام کا اپنا معیار زندگی ہے, اپنا پیمانہ زندگی ہے, اپنا دستور زندگی ہے, اس کی ہر چیز اپنی ہے. جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک کون سی چیز ہے ہم جہاں کسی اور کے محتاج ہوں؟ ہم تو صرف ایک اللہ کے محتاج ہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ کو لے کر چلنا ہے محمد رسول اللہ کی روشنی میں. لا الہ سے ہم دنیا کے تمام معیارات کی نفی کرتے ہیں. لا الہ سے ہم دنیا کے تمام تہذیب و تمدن کی, کلچر کی اور کیا کہتے ہیں لٹریچر کی اور ثقافت کی, تہذیب و تمدن کی, معیارات کی, پیمانوں کی نفی کرتے ہیں. الا اللہ سے صرف ایک پیمانہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں. صرف تمہاری نفی نہیں کرتے, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ہم صرف تمہارے معیار کی نفی نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو بات ادھوری ہو گئی. ہم تمہاری معیار کی نفی کر کے, تمہارے بنائے ہوئے خود ساختہ معیارات کی نفی کر کے, ہم پر جو معیار اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہم تک وہ معیارات بھیجے ہیں, ہم ان کا اعلان کرتے ہیں. صرف اعلان نہیں کرتے, بات پھر بھی ادھوری ہے. ہم تمہیں اس معیارات کی طرف دعوت دیتے ہیں. آ جاؤ, سمجھو. لوگوں تمہارے اپنے بنائے ہوئے معیارات زندگی غلط ہیں, تمہارے پیمانہ زندگی غلط ہیں. جو صحیح ہے وہ ہمارے پاس ہے. آ جاؤ ہم سے, ہمارا کیا کہتے ہیں, ہم سے معیار زندگی سیکھ لو جو صرف ہماری ملکیت نہیں تمہاری بھی ملکیت ہے, اور تم تو بگوڑے ہو چکے ہو. آ جاؤ واپس.
لا الہ سے تمام معیارات کی نفی، الا اللہ سے اسلام کے معیارات کا اعلان، اثبات اور اقرار، اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے ان کو اپنی طرف دعوت دینی ہے۔ ادھوری بات نہیں کرنی، مرغوبانہ بات نہیں کرنی کہ وہ جو بتائیں ہم سرنڈر ہو جائیں، ادھوری بات بھی نہیں کرنی کہ ہم انکار کر کے بیٹھ جائیں۔ ہم انکار کریں گے تو جو ہمارے پاس پیمانہ زندگی اس کا اعلان بھی کریں گے، یہ بھی ادھوری ہے، صرف اعلان نہیں کریں گے، ہم دعوت دیں گے، آ جاؤ آ جاؤ، واللہ یدعو الی دار السلام، آ جاؤ، جو ہمارے پاس معیار زندگی ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، تب بات مکمل ہوتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ لیں نا تو ہمارے لیے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا بہت آسان ہو جائے۔ تو یہ دیکھو نا، ان دو آیات کا مزاج آپ دیکھیں کہ قرآن آپ کو کس مزاج پہ ڈھالنا چاہتا ہے۔ دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ تم سے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا مزاج ہے، کیا اسلوب ہے! یہ اسلوب آپ کو دفاعی پوزیشن پہ کھڑا کرتا ہے، یہ اسلوب آپ کو داعیانہ پوزیشن کے K2 پہ، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ کو پوری دنیا آپ کے نیچے نظر آتی ہے، آپ انہیں دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ اسلوب ہے۔ آج مسلمان اس اسلوب کو چھوڑ چکا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہی کی تیسرے سپارے کی آیتیں 26 اور 27۔ قل اللہم مالک الملک، میرے نبی اعلان کر دیں، اے اللہ تو ہی تو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے حکومت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جسے چاہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، بیدک الخیر، تمام بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، لا الہ الا اللہ، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور وتخرج المیت من الحی، تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور وتخرج المیت من الحی، تو ہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، تو جسے چاہے بے حسابہ رزق دیتا ہے۔ اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیں، شرک قریب پھٹکتا نہیں۔ آج لوگ وزیر اعظم بننے کے لیے ننگے بابوں سے جا کے چھڑیاں کھاتے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں توحید نصیب فرمائے، توحید کا مزاج نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 31 سے سورہ آل عمران کی تیسرا سپارہ ہی ہمارا چل رہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی اعلان کر دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے، تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جب تم میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ نبی کی پیروی اس لیے ہوتی ہے کہ نبی کی پیروی دراصل اللہ کی پیروی ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور یہ نبی کا منصب ہے۔ نبی کا منصب صرف قاصد ہونا نہیں، میسنجر ہونا نہیں، اللہ سے میسیج لیا ڈیلیور کر دیا، نہیں، نبی معلم ہوتا ہے، وہ میسیج پڑھ کے بھی سناتا ہے، میسیج سکھاتا بھی ہے، میسیج کی پوری تفسیر اور تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ یہ نبوت کا اصل مقام اور منصب ہے جو بہت سے لوگوں کو نظر نہیں آتا، وہ رسالت کے منصب کو فراموش کرتے ہوئے حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ جو میں نے قل ان کنتم تحبون اللہ پڑھی، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ قل اللہم مالک الملک، یہ 26 اور 27 آیت نمبر ہے، اور آگے آیت ہے آیت نمبر 35، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نظر مانتی ہیں بیٹے کے حوالے سے، اور بیٹی ہو جاتی ہے حضرت مریم۔ بہرحال وہ پورا کتاب خود ہی پڑھ لیں، یہاں صرف میں کریم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مریم بڑی ہوتی ہیں، حضرت زکریا کی کفالت میں آ جاتی ہیں، اور جب بھی حضرت زکریا ان کے حجرے میں جاتے ہیں وہاں بے موسم پھل دیکھتے ہیں، آخر پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، کہاں سے آتے ہیں یہ پھل؟ مریم علیہ السلام کی یہ کرامت تھی، کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات برحق ہوتی ہیں، لیکن وہ کرامت ہوتی ہے، وہ کراہت نہیں ہوتی۔ آج کرامت کے عنوان سے کراہتیں بیان ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔
اللہ جسے چاہے بے حسابہ دیتا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، میرے مولا تو مریم کو بے موسم رزق دیتا ہے، یا اللہ مجھے بھی تو بے موسم رزق دے دے، میری عمر نہیں اولاد کی، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ دینے پہ آئے فقیر کو درجن درجن بیٹے دیتا ہے، اللہ نہ دینے پائے اپنے بڑے بڑے پیغمبروں کو بڑھاپے تک ترسا کے رکھتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، اور اللہ دینے پہ آئے بڑھاپے میں دیتا ہے، بیوی کا بانجھ پن بھی دور کر کے دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا پر، بیوی بانجھ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یحییٰ جیسے نبی جو مستقبل کے نبی اس کی خوشخبری دے دی کہ بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا دینا، بیٹی دینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ سارے کام صرف میرے ایک اللہ کے، کسی کے نہیں ہیں۔ قرآن کا اصل مقصد ہی عقیدے کی اصلاح ہے۔ آگے چلتے ہیں آخری آیت کی طرف، سپارے کی آخری آیت نہیں، سپارے کی جو منتخب آیات ہیں اس کی آیت، آخری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آیت نمبر 64 ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ میرے نبی آپ اہل کتاب سے کہہ دیں آ جائیں، نقطہ اتحاد کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تم بھی توحید کی بات کرتے ہو، شرک نہیں ہونا چاہیے، آ جاؤ پھر۔ وہ زبانی کلامی کرتے تھے لیکن وچوں وہ حقیقت میں شرک ہی کرتے تھے، لیکن اعلان توحید کا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا تمہاری کتاب میں توحید لکھا ہوا، آ جاؤ آ جاؤ اے اہل کتاب، ہم تم سے اتحاد کرتے ہیں، لیکن نقطہ اتحاد بھی ہم دیتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا ہے، لا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ۔ قرآن کریم افتراق کی دعوت نہیں دیتا، قرآن کریم فرقہ واریت نہیں پھیلاتا، قرآن کریم تو اتحاد کی طرف بلاتا ہے، لیکن قرآن کریم اس اتحاد کو بے معنی سمجھتا ہے جس اتحاد میں نقطہ اتحاد ہی طے نہیں ہوتا۔ جہاں اتحاد ہونا ہے وہاں نقطہ اتحاد بھی طے ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے نقطہ اتحاد طے کر کے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو بتا دیا کہ لوگوں اتحاد ضرور کرنا، لیکن نقطہ اتحاد کو فراموش نہ کرنا۔ نقطہ اتحاد صرف اور صرف یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پرستش، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، بس یہ ہے نقطہ اتحاد۔ اسی پہ سارے فرقوں کی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ آپ ختم نبوت کو دیکھ لیں، ختم نبوت کا ساتھ دینے والے مسلمان بھی ہیں، لیکن ختم نبوت کا ساتھ دینے والے وہ زندیق اور مرتد بھی ہیں، جو ختم نبوت میں بظاہر ہمارا ساتھ دیتے رہے لیکن وہ اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو ختم نبوت سے بھی کیا کہتے ہیں، وہ حد فاصل، ختم نبوت میں بھی اتحاد قائم کرنے سے وہ حد فاصل قائم نہیں ہو سکا۔ حد فاصل قائم توحید کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ توحید پہ آتے ہیں، یہ پھر ہر فرقے کی اصلیت کو بے نقاب کر دیتی ہے توحید۔ اب لائیں نا اس کے اوپر، جو اماموں کو نبیوں سے بڑھاتے ہیں، خدا کے برابر قرار دیتے ہیں، نقطہ اتحاد یہ۔ آج اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے سیاسی قائدین کو بھی اور ہمارے کچھ تبلیغی بھائیوں کو بھی، بعض تبلیغی ساتھی ہیں، ہر تبلیغی ساتھی جی اتحاد، جوڑ اتحاد، وہ زندیقین اور مرتدین کو بھی جب تک جوڑ کے نام سے، اتحاد کے نام سے اور سیاسی حکمتوں کے نام سے بعض سیاسی قائدین جب تک زندیقین اور مرتدین کو، منکرین زکوٰۃ کو، صحابہ کی توہین کرنے والوں کو جب تک مسلمانوں کی صف میں شامل نہ کریں، انہیں چین نہیں آتا اور انہیں اطمینان نہیں ہوتا۔ ان کے لیے آیت سبق ہے۔ اتحاد ضرور ہوگا لیکن نقطہ اتحاد وہی ہوگا جو قرآن پیش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی نقطہ اتحاد پر نہ ختم نبوت کا باغی ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اسی نقطہ اتحاد پر نہ صحابہ کی توہین کرنے والا ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، اسی نقطہ اتحاد پر منکرین حدیث بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا یعنی شاہ کلید ہے، یہ ایسا نقطہ اتحاد ہے کہ سب جڑ کے خزاں کے پتوں کی طرح سارے باطل فرقے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، صرف وہی رہ جائیں گے جن کے درمیان صرف فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اور فروعی مسائل میں اختلاف آج کا نہیں، صحابہ کا ہے، اور یہ اختلاف کوئی مذموم نہیں، محمود ہے، بلکہ اس اختلاف میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور رکھی ہوئی ہیں۔ تو بس اس پہ اتنی ہی بات کرنی تھی۔ خدا کے لیے بعض سیاسی قائدین سے متاثر نہ ہوں، قرآن کریم سے سب سے زیادہ متاثر ہوں۔ سیاسی قائدین اپنی سیاسی حکمت عملیوں کی وجہ سے جو غلطیاں کرتے ہیں،
زندقین اور مرتدین کو جو شیلٹر مل جاتا ہے ان غلطیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور غلطیاں کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آج ہم اس نشست کے اختتام کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کی منتخب آیات کا اختتام ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، کل چوتھے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ میں مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔